اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے 99 ناموں سے جس نے پیدا کیا اپنی عبادت اور اپنے محبوب کے کہے گئے احکامات پر عمل کے لیے، اس رب عظیم کا ہزارہ بار کروڑا بار شکر جس نے ہمیں اپنے محبوب ترین نبی کا امتی بنا کر بھیجا، اور آج ہم اسے محبوب نبی کے محبوب امتی کا ذکر آپ کے ساتھ کریں گے۔ کنجے حقیقت، برہان الشریعت، سلطان الطریقت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کچھ لوگ ان کی زندگی کے واقعات بھی سناتے ہوں گے۔ اکثر لوگ ان کی زندگی کی کرامات بتاتے ہیں، اکثر لوگ ان کی زندگی کے قصے سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ ہم بھی آج آپ کو داتا علی حجویری کے کرامات کو بھی آگاہ کریں گے، ان کے واقعات کو بھی آگاہ کریں گے، مگر اس سے پہلے اولیاء کرام کی محبت سے آپ کو باور کروائیں گے، اولیاء کرام کے مقام و منزلات سے آپ کو باور کروائیں گے، اولیاء کرام کی فضیلت سے آپ کو باور کروائیں گے کہ کس طرح فتنہ انگیز لوگوں نے ایک سازش کے تحت اولیاء کرام کی نہ صرف محبت کو لوگوں کے دلوں میں جھٹلا دیا بلکہ ان کی فضیلت کو بھی جھٹلا دیا۔ آج اس کو میرا چیلنج ہے، اس بندے کو، اور اس بندے کو میرا یہ آن دی ریکارڈ ہے کہ آج حدیث کے مطابق یہ میں بات ثابت کروں گا کہ وہ بندہ رسول اللہ سے محبت کر ہی نہیں سکتا جو اولیاء کرام سے محبت نہیں کر سکتا، اولیاء کرام کے مقام و درجات کو نہیں سمجھ سکتا، اولیاء کرام کی فضیلت کو نہیں سمجھ سکتا۔ اور اس بات کو بڑھانے سے پہلے ہم داتا علی حجویری کے ایک خوبصورت واقعے کو آپ کے سامنے روشناس فرمائیں گے۔ ایک بہت پرانی ہستی گزری ہے، حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی علامہ اقبال کے خادم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اقبال کی زندگی کا کوئی واقعہ تو سناؤ، اقبال کی زندگی کا کوئی قصہ ہی سنا دو، اقبال کی زندگی کی کوئی خوبصورت بات ہی سنا دو۔ تو وہ جو خادم تھا وہ کہنے لگا کہ ہاں ایک بات ایسی ضرور ہے کہ اقبال نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، اقبال نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ یہ بات تم اس وقت تک کسی سے کر نہیں سکتے جب تک میں اس جہان فانی سے گزر نہ جاؤں۔ تو وہ عبدالستار خان نیازی انتہائی پریشان ہو گیا اور دلچسپ انداز میں کہنے لگا کہ اے بندے، اقبال کا ایسا کون سا واقعہ آ گیا، کون سی بات آ گئی کہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میرے جانے کے بعد بات کرنا؟ تو واقعہ بڑا سننے والا، غور سے سنیے گا۔ تو وہ خادم کہتا ہے کہ رات کے 2 بجے سے اور دروازہ کھٹکا، میں اٹھا، میں نے دروازہ کھولا تو ایک بزرگ تشریف لائے۔ میں اقبال صاحب کو بتایا، اقبال صاحب آئے، ان بزرگ کو لے کے اپنے کمرے میں داخل ہو گئے اور کچھ لمحے کے بعد تشریف لائے اور کہنے لگے کہ جا کے 2 گلاس لسی کے لے کے آؤ۔ تو میں انتہائی پریشان ہو گیا کہ 2 گلاس لسی کے رات کے 2 بجے کہاں ملیں گے، اتنی رات کو سب کچھ تو بند ہے۔ تو اقبال کہنے لگا یہ تم گلاس پکڑو اور جاؤ، جا کے لسی لو، تم تلاش کرو، تمہیں مل جائیں گے۔ تو کہتے میں تھوڑا سا آگے گیا تو ایک بابا ٹھیلا لگا کے بیٹھا ہوا تھا اور لسی بنا رہا تھا، اور میں انتہائی حیران ہو کے اس کے پاس گیا کہ رات کے 2 بجے یہ بابا ٹھیلا لگا کے یہاں کیسے بیٹھا ہوا ہے، یہاں تو یہ ٹھیلا تھا ہی نہیں۔ تو جب میں اس بابا جی کے پاس گیا میں کہا بابا جی 2 گلاس لسی کے لگا دیں۔ تو بابا جی نے 2 گلاس لسی کے لگا دیے، اور اس کے بعد میں نے بابا جی کو کتنے پیسے ہو گئے؟ تو بابا جی کہتے میرا اقبال سے معاملہ چلتا ہے، اور میں انتہائی حیرت سے بابا جی کی طرف دیکھنے لگا کہ یہ اقبال کو بھی جانتے ہیں، یہ اقبال کو بھی جانتے ہیں۔ تو میں وہاں سے گھر واپس چلا گیا اور اقبال کو وہ 2 گلاس لسی کے دیے، اور اقبال وہ لسی کے گلاس لے کے اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اور جب میں نے کمرے میں دیکھا تو ہر طرف نور ہی نور تھا، انوار تجلیات کی روشنی سے کمرہ پورا روشن سے بھرا ہوا تھا۔ تو میں اسی لمحے اس کمرے کے باہر اقبال کے انتظار میں ٹھہر گیا کہ اقبال باہر آئے اور مجھے حکم کرے۔ تو کچھ لمحے بعد وہ اقبال اور بابا جی باہر آئے، اور علامہ اقبال نے ان بابا جی کو لیا اور دروازے تک رخصت کیا، اور کہتا ہے وہ بندہ
کہ میں اس بابا جی کے پیچھے بھاگ کے گیا ان سے ملنے کے لیے. جب میں ملنے کے لیے گیا، نہ وہ بابا جی، نہ وہ لسی والا اور نہ وہ ٹھیلے والا. تو میں یہ واقعہ دیکھ کے انتہائی پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا. اسی وقت میں بھاگ کے گھر آ گیا اور اقبال کو کہا، اقبال یہ کیا ماجرا ہے؟ نہ وہ بابا جی نظر آئے، نہ وہ لسی والا ٹھیلا وہ بابا نظر آیا. تو اقبال کہتا یہ ماجرا تم نہیں سمجھو گے. تو وہ بندہ کہتا ہے میں نے اقبال سے بارہانہ یہ بات کہی کہ میں یہ ماجرا جاننا چاہتا ہوں. تو اقبال نے مجھ سے وعدہ لیا، میں تمہیں یہ ماجرا بتاؤں گا، میں تمہیں یہ راز بھی بتاؤں گا، مگر اس کے لیے تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ جب تک میں اس جہان فانی میں موجود ہوں تم میری زندگی میں یہ بات کبھی کسی سے مت کرنا. تو میں نے کبھی یہ بات کبھی کسی سے نہیں کی. تو سنے وہ کیا بات ہے. اقبال کہتے ہیں کہ جو بابا اندر موجود تھا وہ خواجہ غریب نواز تھے، اور جو لسی بنا رہا تھا وہ داتا صاحب تھے. اللہ اکبر. تو یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہان فانی میں جس مرد کلندر کی آن دا وے ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے، اللہ اپنے بزرگان دین کو اسے ملاقات کے لیے بھی بھیجتا ہے، رہنمائی کے لیے بھی بھیجتا ہے. سو اللہ میں صحیح معنوں میں اولیاء کرام کی محبت سے دوچار فرمائے. اور اپنی گفتگو کو آگے مکمل کرتے ہوئے کیوں نہ ہم آپ کو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فقیر سے ملاقات کروا دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک فقیر تھا. آئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں چلتے ہیں، وہاں آپ کو لے چلتے ہیں، وہاں آپ سے ایک فقیر سے ملاقات کرواتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا. اور فقیر کوئی آج کے نہیں ہیں، اللہ کے فقیر تب بھی موجود تھے جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے. اور آئیں اس فقیر کے اس حیرت انگیز واقعے سے آپ کو روشناس فرماتا ہوں. آپ آگے سنیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے تھے اور رستے میں ایک نوجوان مل گیا. کہنے لگا اے موسیٰ، اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے جا کے پوچھیں کہ 12 سال ہو گئے کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہوئی، تو آپ پوچھے جا کے کہ میرے ہاں اولاد ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں جا کے پوچھ لوں گا کہ تمہارے گھر اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے چلے گئے، اللہ سے گفتگو کی، اللہ سے بات کی اور اللہ سے پوچھا کہ اے میرے پروردگار، فلاں بندے نے مجھ سے پوچھا کہ اللہ سے پوچھو کہ میرے گھر اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہو کے جب واپس آتے ہیں تو وہ بندہ ادھر ہی کھڑا ملتا ہے. تو وہ پوچھتا ہے اے موسیٰ، اے اللہ کے نبی، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے ہاں اولاد نہیں ہوگی. اللہ اکبر. وہ بندہ بڑا مرجھا سا گیا اور مرجھاتے پریشانی کی حالت میں جنگل کی طرف نکل گیا. جنگل میں اسے ایک فقیر ملا، ایک ایسا بندہ جو اکیلا بیٹھا ہے، ایک جھونپڑی میں اکیلا ہی بیٹھا وہ اپنی زندگی بسر کر رہا ہے. اس کے پاس چلا گیا. اس بندے نے کہا اتنا پریشان کیوں ہے یا بندے اتنا پریشان کیوں ہے؟ تو کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا تھا، اللہ کے نبی کے پاس گیا تھا، اللہ کے نبی سے کہا تھا کہ اللہ سے پوچھ کے بتائیں کہ میرے ہاں اولاد ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو موسیٰ علیہ السلام نے بتایا ہے کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہوگی. تو وہ فقیر کہتا ہے تیرے ہاں اولاد ہو جائے گی، جو میں کروں گا وہ تجھے کرنا پڑے گا. تو یہاں کے کچھ لوگ کہیں گے یہ تو جی بات ہو گئی جی جسے ہم کیا کہتے ہیں شرک والی بات ہو گئی. کچھ لوگوں کا سوال بھی ہوگا، مگر جب آپ لوگ آگے کی بات سنیں گے تو یہ بات کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ شرک کا ماجرا نہیں ہے، یہ محبت کا ماجرا ہے، یہ عقیدت کا ماجرا ہے، یہ اللہ کی دوستی کا ماجرا ہے. اللہ سے ہم کلامی موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں اور اس فقیر کی بھی اللہ سے محبت کا ماجرا ہے. تو سنیں 12 سال اس بندے نے اس فقیر کی خدمت کی، 12 سال اس بندے نے اس فقیر کی خدمت کی، اور 12 سال کے بعد اس فقیر نے کہا کہ ہاں تمہارے گھر اولاد ہو جائے گی. تو کچھ عرصہ گزرا، اس کے ہاں اولاد ہو گئی. تو جب موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا پتہ لگا تو موسیٰ علیہ السلام انتہائی پریشان ہو گئے اور اللہ کے پاس چلے گئے. کہنے لگے اے اللہ تعالیٰ، آپ نے تو کہا تھا کہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہوگی، پھر اولاد کیسے ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے موسیٰ
یہ میں تمہیں سمجھا نہیں سکتا، یہ میں تمہیں سمجھا نہیں سکتا، یہ تو تمہیں دکھا سکتا ہوں، یہ تم سمجھ نہیں پاؤ گے، میں تمہیں دکھاؤں گا ضرور۔ تو کہتے رہیے اے میرے پروردگار اعلیٰ مجھے دکھائیں اور مجھے سمجھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ مجھے انسانی جسم کا ایک ٹکڑا چاہیے، انسانی گوشت کا ایک ٹکڑا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انسانی گوشت کے ٹکڑے میں نکل جاتے ہیں، ہر بندے کے پاس جاتے ہیں، ہر شہر میں جاتے ہیں، ہر ملک میں جاتے ہیں، مگر کوئی اپنا ٹکڑا دینے کو راضی نہیں ہوتا، اور پریشانی کی حالت میں اسی جنگل میں چلے جاتے ہیں۔ اور وہ فقیر دیکھ کر کہتا ہے اے موسیٰ، اے اللہ کے نبی، اللہ کا نبی ہو کے پریشان گھوم رہا ہے، تو کیا ماجرا ہے؟ تو کہتا ہے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجھے انسانی گوشت کا ٹکڑا چاہیے، ہر بندے کے پاس آ کے ہر بندے سے ملاقات کر کے آ گیا ہوں، ہر شہر میں گھوم آیا ہوں، ہر جگہ سے پھر آیا ہوں، کسی نے انسانی گوشت کا ٹکڑا ہی نہیں دیا۔ تو وہ اللہ کا بندہ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے کس سے انسانی گوشت کا ٹکڑا مانگا ہے؟ تو کہتا ہے اللہ نے بتایا ہی نہیں کہ کس انسان سے انسانی گوشت کا ٹکڑا مانگنا ہے۔ تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے ہی مانگا ہے۔ تو کہتا ہے کہ کس حصے کا مانگا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ کس حصے سے مانگا ہے۔ تو کہتا ہے اللہ نے مجھ سے ہی مانگا ہے اور میرے جسم کے ہر حصے کا مانگا ہے۔ وہ اللہ کا فقیر ادھر سے بھی کاٹ دیتا ہے، ادھر سے بھی کاٹ دیتا ہے، پچھاڑے سے بھی کاٹ دیتا ہے، آگے سے بھی کاٹ کر اپنے جسم کا ہر ٹکڑا، ہر گوشت سیر کاٹ کر اور پیالے پر رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پیالہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ پیالہ دے کر کہتا ہے اے موسیٰ، وہ فقیر ہو کر اس نے اپنے جسم کا ہر ٹکڑا کاٹ کے میرے آگے پیش کر دیا۔ تو بھی تو میرا بندہ تھا، تو تو میرا نبی تھا، تو بھی تو میرے لیے پیش کر سکتا تھا۔ اس فقیر نے اللہ کی محبت کے لیے اپنے جسم کو قربان کر دیا، ہر چیز کو کاٹ کر اللہ کے آگے پیش کر دیا۔ پھر اللہ اس کی بات کو کیوں رد کر گئے؟ اللہ اس کی بات کو رد کر ہی نہیں سکتا، اللہ اس کی بات کو پشیمان کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ میں صحیح معنوں میں فقیروں کی محبت کو، اولیاء کرام کی محبت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اپنی بات کو جلدی جلدی مکمل کرتے ہوئے آخر پر اس حدیث پر آؤں گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ترین نبی کے زبان مبارک سے کیا فرما رہا ہے۔ حضرت عمر بن جموع رضی تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کسی سے ناراض اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کسی سے راضی نہ ہو جائے، یعنی اس کی رضا کا مرکز و محور فقط ذات الہی ہو جائے، اور جب اس نے یہ کام کر لیا تو اس نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا۔ یعنی آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا بولنا، آپ کا چلنا فقط ذات الہی کے لیے ہونا چاہیے۔ جب آپ کا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے گا تو پھر آپ اپنی زندگی کے معاملات کو چلتے دیکھیے گا، زندگی کو سدھرتے دیکھیے گا، معاملات کو نبڑتے دیکھیے گا۔ آگے اپنی حدیث کو مکمل کرتے ہوئے، اور حقیقت ایمان پانے والے ایسے ہی خوش نصیبوں کے لیے فرمان ہے، بے شک میرے احباب اور اولیاء، رسول اللہ فرما رہے ہیں بے شک میرے احباب اور اولیاء وہ لوگ ہیں کہ میرا ذکر کرنے سے وہ یاد آ جاتے ہیں اور ان کا ذکر کرنے سے میں یاد آ جاتا ہوں۔ میرے ذکر سے ان کی یاد آ جاتی ہے اور ان کے ذکر سے میری یاد آ جاتی ہے، یعنی میرا ذکر ان کا ذکر ہے اور ان کا ذکر میرا ذکر ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ یہ الفاظ امام طبرانی کے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ حدیث مبارکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ بندہ، وہ اللہ کا بندہ رسول اللہ سے محبت کر ہی نہیں سکتا جو رسول اللہ کے اولیاء کرام سے، رسول اللہ کے
اللہ کے فقیروں سے نہ محبت کرے، سو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اور اس فتنہ انگیز لوگوں سے بچنے کی توفیق دے، ان کے شر سے بچنے کی توفیق دے جنہوں نے ایک سازش کے تحت اولیاء کرام کے درجات کو نیچے کیا، اولیاء کرام کے فضیلت کو نیچے کیا۔ اللہ ان کو نشت و نبود فرمائے اور اللہ میں صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ دے، صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق دے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا وللہ الحمد، والسلام۔